نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے سب اسلامی بہن بھائیوں کو ہمارے اس پیارے اسلامی چینل میں خوش آمدید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے، خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا کرتی ہوں کہ اللہ رب العزت آپ کو یوں ہی ہنستا مسکراتا رکھے، ہمیشہ آپ کی ہر مشکل کو دور فرمائے، آمین۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں تاکہ ہماری اچھی بات پوری دنیا سن سکے۔ میرے پیارے اسلامی بہن بھائیوں، آج میں جو ہمیشہ کی طرح لے کے آئی ہوں موضوع، آج کا میرا موضوع تعلیم کا ہے۔ خیرات کرنا، صدقہ کرنا، اللہ کی راہ میں دینا، اللہ کے نام پہ دینا، اس کے متعلق انشاءاللہ میں آج بیان کروں گی، اور کوشش کروں گی کہ اس طریقے سے بیان کروں، ایسی چیز آپ کو سناؤں کہ فوراً جو ہماری روحوں کے اندر گھر کر جائے، کہ ہم سب بھی شروع ہو جائیں اللہ کی راہ میں خیرات کرنا، دل و جان سے خیرات کریں اور دکھ نہ کریں کسی بھی چیز کا۔ میرے پیارے اسلامی بہن بھائیوں، ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو دونوں جہانوں کے سردار ہیں، جن کو اللہ رب العزت نے یہ تک کہہ دیا کہ آپ حکم کریں، آپ کے لیے احد پہاڑ کو سونے کا بنا دیتے ہیں، اس کے باوجود انہوں نے اپنی زندگی غربت میں ہی گزارنی پسند کی، ایک دن کھا کے ایک دن فاقہ کر کے ہی گزارنی پسند کی۔ کئی بار ایسا ہوا کہ کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے پیٹ پہ بندھا ہوا ایک پتھر دکھاتا بھوک کی وجہ سے، تو ہمارے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پیٹ پہ 2 بندھے ہوئے پتھر دکھاتے بھوک کی وجہ سے۔ یہ عالم تھا ان کا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے ہمیشہ اللہ رب العزت سے دولت، مال و جاہ کچھ نہیں مانگا، صرف اور صرف اپنی امت کی بخشش مانگی، اپنی امت کے لیے دعا کی، اپنی امت کے لیے ہی ہر جگہ دعا کی، کہ اتنی محبت تھی واللہ انہیں امت سے۔ لیکن آج امت ان کی محبت کا انہیں کوئی صلہ نہیں دیتی۔ آج تو ہم ایک سنت بھی ان کی نہیں پوری کرتے، ہم پانی بیٹھ کے نہیں پیتے، کتنی چھوٹی سنت ہے، ہم وہ بھی کھڑے ہو کے پی جاتے ہیں۔ ہم پانی کو 3 سانسوں میں نہیں پیتے، سب سے چھوٹی سنت، سب سے چھوٹا کام بتا رہی ہوں میں بھی آپ کو۔ میں چلے اس کے متعلق صدقہ خیرات جو ہے، یہ اللہ رب العزت کے راستے میں دینا، اتنی اس کی برکتیں ہیں، اس کی اتنی برکتیں ہیں کہ میں بیان نہیں کر سکتی، کہ ہمارے پیارے حبیب نے بھی اس طریقے سے ہی زندگی گزاری، صحابہ کرام نے بھی اسی طریقے سے زندگی گزاری۔ تو ہم سب کو چاہیے نا کہ اب جو غریب ہمارے سامنے ارد گرد سفید پوش لوگ ہیں، ان پہ خیرات کریں، ان کو صدقہ دیں، کوئی بھوکا نہ سوئے، تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے راضی ہوں، ہم سے خوش ہوں۔ میرے پیارے اسلامی بہن بھائیوں، ایک مرتبہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بیمار ہو گئے کہ ان کی طبیعت سنبھل نہیں رہی تھی، تو خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہا یعنی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ان کی والدہ تھی، انہوں نے اور ان کے شوہر یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں نے اللہ رب العزت کے سامنے یہ منت مانی کہ یا اللہ اس کو صحت دے دے ہمارے بچے کو، تو ہم آپ کے آگے 3 روزے رکھیں گے نفلی آپ کی رضا کے لیے، خوشی میں۔ تو اللہ رب العزت نے اپنی رحمت خاصہ کی اور ان کو صحت دے دی، حضرت حسنین کو بھی اور حضرت حسن کو بھی، دونوں بیمار ہو گئے تھے نا ایک ساتھ، تو اللہ رب العزت نے ان دونوں بچوں کو صحت عطا کر دی۔ چنانچہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے روزہ رکھنا شروع کر دیا۔ اب ان کا پہلا روزہ ہے آج، اور وہ جب رات کو روزہ کھول لیں، شام کے ٹائم افطاری کے ٹائم بیٹھے، تو جیسا کہ میں نے بتایا شروع میں کہ غربت میں انہوں نے زندگی گزاری تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور ان کے پیارے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے، تو لہٰذا اس دن بھی ان کے پاس صرف گین کے 1 روٹی تھی بس، اور یہ 2 لوگ تھے افطار کرنے والے 1 روٹی کے ساتھ۔ تو انہوں نے 1 روٹی آگے رکھی، پانی رکھا، اللہ کا نام لیا اور افطاری کرنے ہی لگے کہ باہر سے کسی کی آواز آئی، کسی مسکین کی، کہ اللہ کے نام پہ دے دو۔ تو جب یہ صدا سنی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے، تو ان سے وہ روٹی کھائی نہیں گئی، ابھی انہوں نے شروع بھی نہیں تھی کی،
انہوں نے چھوڑ دی اور انہوں نے کہا ایسا کرتے ہیں اس مسکین کو دے دیتے ہیں، کوئی بات نہیں ہم پانی پی کے روزہ کھول لیتے ہیں۔ تو لہٰذا انہوں نے یوں ہی کیا، پانی پی کے روزہ کھول لیا اور وہ جو ایک روٹی تھی وہ مسکین کو دے دی۔ اگلے دن پھر ایسے ہی انہوں نے روزہ رکھا، صبح پانی پی کے رکھا بھوکے پیٹ ہی، لیکن جب افطاری کے لیے بیٹھے تو اس دن بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنا ہی کام کیا تھا کہ جس سے انہیں ایک روٹی کے پیسے بنے اور وہ لے آئے وہ اپنے گھر میں۔ تو جب انہوں نے آگے رکھی اور کھانے ہی لگے، افطار کرنے ہی والے تھے روزہ، کہ باہر سے صدا آئی ایک مسکین کی کہ اللہ کے نام پہ دے دو۔ جب انہوں نے یہ صدا سنی تو ان سے ایک نوالا بھی نہ کھایا گیا، انہوں نے کہا اس کو دے دیتے ہیں، اللہ کے نام پہ مانگ رہا ہے، پتہ نہیں کتنا بھوکا ہوگا، کتنی تکلیف میں ہوگا، تو لہٰذا انہوں نے وہ روٹی نہیں کھائی، وہ اس یتیم کو دے دی۔ اللہ اکبر! آج دوسرا دن ہے ان کا کہ بھوک سے برے حال ہے، اضطراب کی حالت ہے، اس کے باوجود اپنی ایک روٹی بھی دے دی۔ تیسرا دن ہوا، پھر پانی پی کے روزہ رکھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورا دن کام کرتے رہے، اس کے بدلے ان کے پاس اتنے پیسے بنے کہ وہ ایک روٹی لے سکیں، ایک روٹی ان کے گھر بن سکے بس۔ تو اگلے دن جب وہ بنی، بیٹھے افطار کرنے کے لیے، پھر باہر سے صدا آئی کہ اللہ کے نام پہ دے دو، میں ایک قیدی ہوں۔ اللہ اکبر! جب یہ صدا سننی ہی تھی، آج تو ان کے اندر ہمت نہیں تھی بھوکے رہنے کی، ختم ہو چکی تھی ان کی ساری ہمت، لیکن اس کے باوجود حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اللہ سے محبت دیکھو عنہ کی، کہ اسی وقت وہ جو روٹی تھی وہ بھی اس قیدی کو دے دی کہ یہ لو، تم لے لو، تم اپنا پیٹ بھر لو، ہماری خیر ہے۔ تو وہ خود اسی طرح بھوکے سو گئے کہ اللہ رب العزت سے جن کو سچی محبت ہو جاتی ہے نا، پھر وہ کسی چیز کو نہیں دیکھتے، پھر وہ نہ اپنی جان کو دیکھتے ہیں، نہ وہ اپنے مال کو دیکھتے ہیں، نہ ہی وہ اپنی اولاد کو دیکھتے ہیں، وہ ہر جگہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کو دیکھتے ہیں۔ جہاں اللہ کی رضا شامل حال ہو وہ کام کرتے ہیں، جہاں اللہ کی ناراضگی ہو وہ اس کام میں قطعاً اپنا ہاتھ نہیں ڈالتے۔ میرے پیارے اسلامی بہن بھائیوں، ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنی اس روٹین میں، اپنی زندگی میں ضرور ایسا کریں کہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں، اللہ کو راضی کریں، اور جس طرح میں نے آپ کو یہ واقعہ سنایا اس طریقے سے خرچ کریں، اس طریقے سے خود کو قربان کریں کہ میں کہیں نظر ہی نہ آئے، ہمیشہ دوسروں کا درد، دوسروں کا دکھ نظر آئے، خود غرض کبھی مت بنے۔ جب ہم ایک دوسرے کا احساس کرنے لگ جائیں گے نا، دکھ کرنے لگ جائیں گے، تو اللہ رب العزت بھی ہم سے راضی ہوگا اور ہمارے معاشرے میں بھی بے حیائی ختم ہو جائیں گی، حرام کام ختم ہو جائیں گے، حلال ہی حلال ہوگا ہر جگہ، یہ سفارشیں وغیرہ جو ڈلتی ہیں یہ بھی نہیں ہوں گی۔ ہر شخص ایک دوسرے کا جب احساس کرے گا تو اللہ رب العزت ہم پہ رحم کریں گے، کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے کہ جو میرے بندوں پہ رحم کرتا ہے میں اس پہ رحم کرتا ہوں، جو میرے بندوں پہ ظلم کرتا ہے میں اس پہ سختی سے پیش آتا ہوں۔ اس لیے کوشش کیا کریں اللہ رب العزت کی خاطر ایک دوسرے کے ساتھ اچھا رہنے کی، خاص طور پہ ان لوگوں کے ساتھ اچھا رہنے کی جو آپ کے ساتھ برا کرتے ہیں، کیونکہ جو ہمارے ساتھ برا کرتے ہیں نا، جب ہم ان کے ساتھ اچھا کرتے ہیں تو یہ صلہ رحمی میں شمار ہو جاتا ہے، اور صلہ رحمی کی بہت سی فضیلتیں ہیں، بہت سے فضائل ہیں۔ صلہ رحمی ہی قیامت کے دن ایک مجسمے کی صورت میں ہمیں جہنم میں نہیں جانے دے گی، ہمیں جہنم میں جانے سے روک لے گی اور کہے گی اللہ اس کو جہنم میں مت بھیجے، اس نے مجھے قائم کیا، مجھے آباد کیا، مجھے بنایا، اس لیے اس پہ بھی اب اپنا رحم کریں، اس کو جہنم کی آگ کے قریب بھی مت کریں۔ تو میرے پیارے اسلامی بہن بھائیوں، دنیا کی زندگی کی راحت کے لیے، دنیا کی زندگی کے سکون کے لیے اپنی آخرت مت برباد کیجیے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کیجیے، دن رات، ہفتے میں، مہینے میں صدقہ خیرات کیجیے، رات کو سونے سے پہلے سارے اعمال کا محاسبہ کیجیے کہ آج کا آپ کا سارا دن کیسا گزرا، زیادہ نہیں تو ایک دن کے 10 روپے ہی دے دیا کریں کسی کو اللہ کے نام پہ، تو دیکھیے گا آپ کی زندگی انشاءاللہ کتنی خوشحالیوں سے بھرپور ہوتی۔ میرے پیارے اسلامی بہن بھائیوں، جب ہمیں کوئی پریشانی آتی ہے نا، یا ہم کوئی خواب برا دیکھتے ہیں، ہمیں تب بھی چاہیے کہ ہم اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کریں، کیونکہ جو صدقہ خیرات ہوتا ہے وہ اللہ کے غصے کو ٹال دیتا ہے،
وہ آنے والی تکلیف کو، آزمائش کو، پریشانی کو ختم کر دیتا ہے اور آنے والی آزمائش میں ہمیں کامیاب کر دیتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو میری باتوں کی اچھے سے سمجھ آئی ہوگی، اور جو اللہ پاک سے میں دعا کرتی ہوں میرے بولنے میں، آپ کے سننے میں غلطی ہوئی ہو، اللہ پاک ہمیں معاف فرما دے اور تا قیامت ہمیں اس بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ جلد اگلی ویڈیو میں ملیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔